کندھار ہے، کابل ہے، چمن ہے، کرم جو سیکٹرز ہیں ان پر جس قدر ایک کیلکولیٹڈ سٹرائکس کی ہیں انہوں نے سرنڈر کیا اور پھر درخواست کی ہے کہ 48 گھنٹے کا ٹائم دیں۔ گورو آریہ، ارنب گوسوامی جو ہے ان کی جانب سے جو کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی ٹینک افغان طالبان نے اپنے قبضے میں لے لیے، افغانستان کی بڑی جیت، افغانستان نے پاکستانی جہاز گرا دیے، وہ کیوں کر رہے ہیں؟ مارکے حق میں بھی انہوں نے اپنے جو ہے عوام کو، قوم کو، جو پیشاب پینے والے ہیں ان کو بیوقوف بنایا ہے نا، جھوٹ بولا ان سے۔ بھارت خوف کا شکار ہے، وہ پاکستان سے نہیں لڑ سکتا۔ پنجاب حکومت وفاق سے سفارش کرنے جا رہی ہے کہ آپ اس کو بین کریں، اس کو کالعدم قرار دیں۔ السلام علیکم، ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اکمل۔ پاک افغان کشیدگی جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سیز فائر کا سلسلہ جاری ہے، کیا یہ سیز فائر کامیاب ہو پائے گا؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے کہ افغان دوستی گیٹ جو تھا اس پر بھی آئی ڈی لگا کر اسے اڑا دیا گیا اور اس کے بعد انڈین میڈیا پر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ پھر سے وہ انڈین میڈیا جو فیک نیوز کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہے وہاں پر وہ کہتا ہے کہ افغان طالبان جو ہے، جو دہشت گرد ہے، انہوں نے پاکستانیوں کے ٹینک اپنے قبضے میں لے لیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کئی پاکستانی فوجی جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں اور جو عام شہری ہے انہیں پاکستان کے جوان بتایا جاتا ہے کہ یہ پاکستانی فوج کے جوان ہیں، انہیں ہم نے شہید کر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو بڑی کنٹروورسیز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ سعد رضوی گئے کہاں، کیا ان کی جو جماعت ہے اس پر پابندی لگنے والی ہے، اس مذہبی جماعت کو بین کر دیا جائے گا، اس حوالے سے بڑی اپڈیٹ ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سہیل افریدی جو کہ جب سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنے ہیں تب سے بڑی چہم گوئی ہے کہ جب سے اعلان کیا گیا کہ انہیں وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے تب سے بڑی خبریں آ رہی تھی، ان کے بارے میں کنٹروورسیز آ رہی تھی، نئی نئی خبریں آ رہی تھی اور جو انہوں نے پہلا اپنا خطاب کیا اس میں جو انہوں نے باتیں کی انتہائی زیادہ متنازع تھی۔ تو ان کے دفتر میں پاکستان کا جھنڈا موجود نہیں تھا، جو ان کو آفیشیل اکاؤنٹ پر ویڈیوز لگائی جاتی ہے، تصویریں لگائی جاتی ہے، آخر پاکستان کا جھنڈا کیوں ہٹایا گیا یا وہاں پر موجود تھا، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ساری کہانی کیا ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ کار ہارون انجم صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ سر سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں افغانستان پر، اس پر کے بعد پھر پاکستان کی طرف آتے ہیں کہ پاک افغان کشیدگی جو چل رہی تھی اس پر 48 گھنٹے کا سیز فائر لگایا گیا ہے کہ اب دونوں ممالک کی جانب سے بات چیت کی جائے گی، کیونکہ ہمسایہ جو ہے اسے ہم بدل تو نہیں سکتے، جیسا مرضی ہو ہمیں ایٹ دی اینڈ ٹیبل ٹاک پر ہی آنا پڑتا ہے۔ تو کیا یہ جو کشیدگی ہے یہ سیز فائر کے بعد رک جائے گی؟ اور دوسرا، ایک یہ رک جائے گی نہیں رکے گی، اور بھارتی میڈیا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا ہے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہوتے ہیں، ان کا وہ کردار ہے کہ وہ اس پر پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستانی ٹینک جو ہے وہ پکڑ لیے، اتنے پاکستانی فوجی شہید کر دیے، اتنے پاکستانی فوجی جو ہے وہ افغانستان نے اپنے قبضے میں لے لیے۔ یہ کیا حقیقت ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں، افغانستان میں ایک عبوری حکومت قائم ہے، وہاں پر طالبان رجیم کی جو حکومت ہے اس نے گزشتہ روز شکست تسلیم کر لی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ طالبان کی درخواست پر 48 گھنٹے کے سیز فائر کا اعلان کیا گیا ہے اور یہ طالبان نے ریکویسٹ کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو افواج پاکستان ہے انہوں نے افغانستان کی بس کروا دی ہے۔ دیکھیں، جو کندھار ہے، کابل ہے، چمن ہے، کرم جو سیکٹرز ہیں ان پر جس قدر ایک کیلکولیٹڈ سٹرائکس کی ہیں اور وہاں پر بیسیکلی یہ جو افغان چوکی ہیں یہ دہشت گردی کے اڈے ہیں، یہ کمین گاہیں ہیں، یہ پناہ گاہیں ہیں اور یہ راہ کے ٹریننگ سینٹرز ہیں جہاں پر راہ جو طالبان ہیں، جو دہشت گرد ہیں، جو فتنۃ الخارج ہے، جو فتنۃ الہندوستان ہے، ان کے دہشت گردوں کو ان ٹریننگ سینٹرز میں تربیت دی جاتی ہے اور پھر یہ تشکیل پاتے ہیں پاکستان کے صوبے
خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے افواج پاکستان نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے اور ان کی کمین گاہوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے، ان کے نشانات مٹا دیے ہیں، پھر کیا کیا انہوں نے سرنڈر کیا اور پھر درخواست کی ہے کہ 48 گھنٹے کا ٹائم دیں، ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ہم جو ہے سنجیدہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا سر، اس میں آپ نے کہا کہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے، سیز فائر ہو گیا، لیکن جو افغانستان ہے اس وقت وہ بھارت کے لیے، مودی کے لیے ایک کھلونا بنا ہوا ہے کہ جسے وہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے ابھی کہا ہے کہ وہ بھی ایمبیسی جو ہے اوپن کرنے جا رہے ہیں افغانستان میں انڈیا کی جانب سے، ان کے وزیر خارجہ وہاں وزٹ کرتے ہیں، وہ ان کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، میڈیا بھی پروپوگنڈا کر رہے ہیں۔ کیا یہ حملہ رک جائے گا؟ دیکھیں، بھارت کو بدترین شکست ہوئی ہے۔ اب بھارت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ براہ راست، اس کی یہ ہمت بھی نہیں ہے، نہ اس کی جرت ہے کہ وہ پاکستان پہ خدا نخواستہ کوئی اٹیک کرے، کوئی دوبارہ جارحیت مسلط کرے۔ اس کے دانت کھٹے ہو چکے ہیں۔ اب بھارت خوف کا شکار ہے، وہ پاکستان سے نہیں لڑ سکتا، تو اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے پھر جو ہے افغانستان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی منصوبہ بندی کی ہے، اور یہ پہلے بھی آپس میں الائیڈ ہے۔ پچھلے 3 سال سے جو خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں جو دہشت گردی ہے، سپانسرڈ دہشت گردی ہے، وہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے افغانستان کی سرزمین استعمال کرتا ہے بھارت، وہاں پر فنڈنگ کرتا ہے، وہاں راہ تربیت دیتی ہے، اور پھر وہ جو ہے نا ایک پروکسیز کے ذریعے جو ہے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرتا ہے بھارت۔ اب کیونکہ مارکہ حق میں پاکستان کو کامیابی ملی ہے، بھارت کو بدترین شکست ہوئی ہے، وہ روز زخم چاٹتا ہے، اس کے زخم روز تازہ ہوتے ہیں، مودی کو روز تکلیف ہوتی ہے، وہ پھر کیا کرتا ہے؟ اس تکلیف کو کم کرنے کے لیے جو ہے وہ افغانیوں کو استعمال کرتا ہے۔ تو اب یہ جو سیز فائر ہوا ہے، اس میں دیکھیں پاکستان کبھی بھی اپنے پرنسپل سٹینڈ پہ کمپرومائز نہیں کرے گا۔ ہمارا پرنسپل سٹینڈ ہے کہ پاکستان جو ہے، جو افغان سرزمین کا پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہے، ہم قطعی طور پر برداشت نہیں کریں گے اس کو۔ وہ سر میرا سوال پھر وہیں رہ گیا کہ وہ جو گورو آریہ، ارنب گوسوامی جو ہے، ان کی جانب سے جو کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی ٹینک افغان طالبان نے اپنے قبضے میں لے لیے، افغانستان کی بڑی جیت، افغانستان نے پاکستانی جہاز گرا دیے، وہ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں وہ تو دیکھیں مارکہ حق میں بھی انہوں نے اپنے جو ہے عوام کو، قوم کو، جو پیشاب پینے والے ہیں ان کو بیوقوف بنایا ہے نا، جھوٹ بولا ان سے، اور پھر جب شکست ہوئی، جب 7 رافیل طیارے گرے، جب افواج پاکستان نے 26 جگہوں پر جو ہے وہ اڑا کے رکھ دیا ان کے سسٹم کو، تو پھر جو ہے نا وہ کیا تھا؟ وہی الیکٹرانک میڈیا، وہی یوٹیوبر، وہی وہ پھر مودی کو گالیاں نکال رہے تھے کہ آپ صرف بڑھ کے مار سکتے ہیں، آپ پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب جو ہے وہی انڈیا جو ہے وہ طالبان کو بے وقوف بنا رہا ہے، وہ افغانوں کو بے وقوف بنا رہا ہے، وہ جو رشین ٹینک ہیں، جو امریکن ٹینک ہیں، جو وہ چھوڑ گئے تھے نیٹو فورسز وہاں پر، وہ ان کو پاکستانی ٹینک ظاہر کر کے جو ہے وہ افغانوں کو بے وقوف بنانے میں مصروف ہے کہ بھئی جو ہے نا آپ نے ٹینک قبضے میں لے لیے ہیں، آپ نے ایئر کرافٹ گرا دیے ہیں، آپ نے جناب پاکستان کی چوکیاں جو ہے نا وہ تباہ۔ ایسا کچھ نہیں ہے، صرف یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ دیکھیں اب یہ دیکھیں کہ جو بھارتی میڈیا ہے وہ مطلب سیویلینز کو پاکستانی فوجی ظاہر کر کے کہ مطلب وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ ہم نے پاکستان فوج کے نوجوانوں کو جو ہے نا وہ گرفتار کر لیا ہے، یا ہم نے ان کو جو ہے، تو یہ سب جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ اب وہ منظر عام پہ آ گیا، وہ کہتا ہے کہ میں تو عام شہری ہوں، میرا تو نہ پاک فوج سے تعلق ہے، نہ میں آرمی میں ہوں۔ یہ اگر افغانستان کی طرف سے کوئی باضابطہ کوئی گارنٹی نہ دی گئی، کوئی گارنٹر سامنے نہ آیا، تو یہ سلسلہ وہیں سے شروع ہوگا 48 گھنٹے بعد جہاں سے یہ سلسلہ رکا ہے۔ سر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی پرچم سے جو سب سے زیادہ نفرت ہے وہ بھارت کو ہے، کہ بھارت جہاں بھی پاکستانی پرچم دیکھتے ہیں تو وہ کوشش کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، جو نہ پوری ہونے والی خواہش ہے، ایک حسرت ہے، تمنا ہے کہ یہاں پاکستان کے پرچم کی جگہ بھارت کا پرچم لہرائے۔ تو اسی طرح کی ہم ایک کارروائی دیکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی جو ہے، ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے، تصویر وائرل ہوتی ہے کہ ان کے
وہ آفس سے پاکستانی پرچم ہی غائب ہو گیا. یہ کیا کہانی ہے؟ وہ پرچم کہاں چلا گیا؟ دیکھیں ایک کے بعد دوسرا بڑا جاہل ہے. دیکھیں میں بہت عرصے سے کہتا ہوں کہ تحریک انصاف پولیٹیکل اپروچ ہے ہی نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو سہیل آفریدی کا چناؤ، پھر اس کا انتخاب، اور پھر اس کی جو ہے کے پی کے اسمبلی میں پہلی تقریر، اور اس کے بعد اس کا جو وہاں پر اپنے آفس میں جانا، اور اس کے بعد آج مختلف مقدمات میں ضمانتوں کے لیے جو ہے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرنا، اس میں سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس میں شرافت کا کوئی تعلق ہے اور نہ کوئی پازیٹیوٹی. قائد اعظم کی جو تصویر ہے اس کی لوکیشن چینج کر دی ہے، اس کو کارنر کر دیا ہے، اور اس کی جگہ پہ جو ہے عمران خان کی تصویر لگا دی ہے. اور جو سہیل آفریدی نے پہلی سپیچ کی ہے اس میں نہ کوئی صحت کے مسائل، نہ کوئی تعلیم کے مسائل، نہ وہاں کی جو عوام ہے ان کے لیے کوئی فلاحی پروجیکٹ، کسی قسم کی کوئی کمٹمنٹ نہیں کی. اس نے ایک لفظ بھی خیبر پختونخوا میں جو اس وقت بدترین حکومت ہے، آج سے نہیں ہے، پچھلے 13 سال سے کے پی کے میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، عمران خان کی حکومت ہے، اور اس وقت گورننس کے اعتبار سے اور ترقی کے اعتبار سے، خوشحالی کے اعتبار سے پاکستان کا بدترین صوبہ ہے کے پی کے. قومی پرچم ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے آب و تاب کے ساتھ لہرا رہا ہے. پاکستان کی تاریخ کی سب سے بہترین سفارتکاری ڈپلومیسی ہے کہ اس وقت آپ کو انڈیا، ہمارا بدترین دشمن، آپ کو شرم الشیخ میں نظر نہیں آیا. دیکھیں ٹرمپ نے تو انڈیا کا گلا گھونٹا ہوا ہے، مودی کا جو ہے نا گلا پکڑا ہوا ہے اس وقت ٹرمپ نے. اور آپ دیکھیں کہ جو اس کی ٹیرف ہیں جو امریکہ کے، اور جو ٹرمپ کی جو معاشی پالیسی ہے، اس نے بہت عرصہ پہلے وارن کیا تھا کہ آپ نے رشیا سے جو ہے وہ تیل نہیں خریدنا. اگر آپ تیل خریدو گے تو آپ کے اس کے جو ہے نا سرکمٹانسز آپ کو برداشت کرنا پڑیں گے، نتائج بھگتنا پڑیں گے. پاکستان میں بھی تو پروپوگنڈا ہو رہا ہے نا، وہ ایک جماعت نکلی ہوئی ہے، احتجاج کر رہے ہیں، اور ان کے وہ جو لیڈران ہیں وہ مل نہیں رہے. قوم کا وہ جس طرح سوال ہے کہ قومی پرچم کیوں ہٹایا گیا، اسی طرح میرا ہی آپ کے سوال ہے آپ سے، کیونکہ آپ کے پاس اندر کی خبر ہوتی ہے. سعد رضوی گئے کا اور اس جماعت کا کیا ہونے والا ہے؟ یہ بین ہونے والی ہے؟ کیا بنے گا؟ کیا خبریں آنے والی ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ کل کا دن بروز جمعہ انتہائی زیادہ اہم ہونے والا ہے. دیکھیں سعد رضوی اور انس رضوی مفرور ہیں، وہ پولیس اہلکاروں کے قاتل ہیں. اس وقت تک 100 سے زائد پولیس اہلکار مستقل معذور ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں کہ سیکیورٹی اہلکاروں کا اسلحہ چھین کر ان کو گولیاں ماری گئی ہیں. آپ دیکھیں سینکڑوں گاڑیاں جلائی گئی ہیں. کیا پاکستان میں دوسری مذہبی جماعتیں پروٹیسٹ نہیں کرتی؟ جماعت اسلامی ملین مارچ نہیں کرتی؟ جمعیت علماء اسلام ملین مارچ نہیں کرتی؟ اور جو دوسری جماعتیں ہیں، تمام مذہبی اور سیاسی جماعتیں پاکستان میں پرامن مظاہرے کرتی ہیں. یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے. لیکن ریاست کو مفلوج کرنا، ریاست کو اپاہج کرنا، ریاست کو بلیک میل کرنا، پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کرنا، یہ کون سی غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی ہے؟ تو انس رضوی اور سعد رضوی مفرور ہیں، ان کے اوپر قتل کی ایف آئی آر ہے. جو مرید کے ایس ایچ او ہیں شہزاد نواز، ان کو پولیس کی گاڑی سے نکال کر 21 گولیاں ماری گئیں. سر یہ جماعت کا کیا بنے گا؟ کوئی مستقبل ہے؟ عمران خان کے دور حکومت میں بھی اس تنظیم کو کالعدم تنظیم قرار دے دیا گیا تھا، بین کر دیا گیا تھا. اور آج میری اطلاعات کے مطابق جو ہے پنجاب حکومت وفاق سے سفارش کرنے جا رہی ہے کہ آپ اس کو بین کریں، اس کو کالعدم قرار دیں، اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈی نوٹیفائی کرے. اس کا پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس پولیٹیکل پارٹیز کا. اس پر اب کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی. دیکھیں ریاست ہمیشہ کمپرومائز کرتی ہے، حکومتیں ہمیشہ جو ہے وہ مصلحت کا شکار ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ دوبارہ اس سے زیادہ کہیں قوت کے ساتھ ریاست پہ حملہ آور ہوتے ہیں. اب ریاست کا اٹل فیصلہ ہے کہ کوئی گروہ، کوئی جتھا، کوئی انتشار پھیلانے والی پارٹی جو ہے وہ ریاست پر حملہ آور نہیں ہوگی، اور نہ ہی اس کو کام کرنے دیا جائے گا. ہارون انجم صاحب بہت شکریہ. ناظرین آپ نے تمام تر ڈیٹیل جانی کہ کس طرح سے پاک افغان کشیدگی جو ہے سیز فائر ہو جاتا ہے، کہ یہ کامیاب ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا. آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ
پوری قوم کا جو سوال ہے کہ آپ لوگ بھی کیا اس کا جواب چاہتے ہیں کہ وطن عزیز کا پرچم کیوں ہٹایا گیا، قومی پرچم کیوں ہٹایا گیا، اور کیا اس مذہبی جماعت پر پابندی لگنی چاہیے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اپنے میزبان محمد اکمل کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل۔ اللہ نگہبان۔